بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات سبجیکٹ کلاس 8 تھے. آج کی ٹاپک ہے کاروبار میں دیانت. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کسب حلال اور کسب حلال میں آپ کو کیا یاد کرنا تھا؟ کسب حلال کی ڈیفینیشن، کسب حلال کی اہمیت، اور تیسرا کسب حلال کے بارے میں جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کو حل کرنی تھی. لیکن اب ہم آج جو پڑھ رہے ہیں کاروبار میں دیانت ہے. اور ہمیشہ میں آپ کو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو بھی ٹاپک کا نام ہے پہلے اس کو آپ حل کر لیا کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کاروبار میں دیانت. دو لفظ آ گئے. کاروبار کیا ہے، دیانت کیا ہے؟ کاروبار جو آپ شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کو کاروبار کہا جاتا ہے. اور دیانت ہر کام سچائی سے اور اپنی جگہ پر ٹھیک طریقے سے کرنا، یہ دیانت ہے. تو دونوں کو ملا کر مطلب کیا ہوگا؟ ایسی تجارت، ایسا کاروبار، ایسی لین دین جو شرعی طریقے سے صحیح ہو، جس میں کوئی بھی غیر شرعی اصول، شرط یا غیر شرعی کوئی بھی ٹرمز اور کنڈیشن نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کاروبار میں دیانت. ایک بار پھر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. کاروبار میں دیانت کا مفہوم ہے کہ کاروبار میں سچائی اور امانت داری کا خیال رکھا جائے، چیز خالص دی جائے، عیب چھپا کر کوئی چیز نہ دی جائے، ناپ تول کو ٹھیک اور سیدھا رکھا جائے، اور کسی قسم کی دھوکہ دہی سے کام نہ لیا جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاروبار میں دیانت. کاروبار میں دیانت، اس کا زندگی میں اہم بڑا رول ہے، جس کا اثر آپ کے بچوں پر بھی ہوتا ہے، اولاد پر ہوتا ہے. اگر آپ کا جو گھر کا بڑا ہے، اس کا جو آمدنی کا ذریعہ ہے، اگر وہ خراب ہے، جیسے آپ نے کسب حلال میں پڑھا، تو ان کا کاروبار پورا خراب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ گھر کا بڑا ہے، وہ اس کا پورا گھر تجارت پر چل رہا ہے، تجارت کی جو آمدنی اس پر چل رہا ہے. اب اس کی تجارت میں جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، اس کی تجارت میں شریعت کے خلاف ٹرمز اور کنڈیشن ہے. مثال کے طور پر وہ گاڑیوں کی تجارت کر رہا ہے. اب گاڑیوں میں کہتا کیا ہے کہ ان کو باہر سے کلر کرا کر ان کے ٹائر وغیرہ یا ظاہری چیزیں اوکے کر کے، اندر میں وہ فالٹ ہے، ان کی انجن خراب ہے، ان کی انجن چینج کر کے، کسی چھوٹی گاڑی کے انجن لگا یا کسی خراب انجن کو لگا کر کوئی ایسی چیزیں اندر سے تبدیل کر کے، باہر سے نیا کر کے لوگوں کو بیچتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اس میں دھوکہ بھی ہو گیا، بے ایمانی ہو گئی. یہ حرام ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. تو اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے. اب گھر میں جو کھلاتا ہے اس کاروبار سے، وہ حرام کھلاتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ایک مثال میں نے دی کاروبار میں دیانت نہ ہونے کی. اس طرح آپ اور مثالیں لیں. کوئی بندہ دودھ بیچ رہا ہے، اب دودھ میں زیادہ پانی بیچتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اس پر جو آمدنی ہوتی ہے وہ گھر کو کھلاتا ہے، تو یہ بھی حرام. اسی طرح جو بھی چیز آپ اس میں ملاوٹ کرتے ہو، یا اس میں عیب چھپاتے ہو، یا اس میں جھوٹ بول کر اس کو بیچتے ہو، اس میں لوگوں کو ایسے گمراہ کر کے اپنی طرف سے باتیں بتا کے کہتے ہو یہ چیز اچھی آپ لے لو، لیکن اندر میں اس میں فالٹ ہے. جب وہ بندہ لے گیا، گھر پہنچ گیا تو وہ چیز خراب نکلی. تو اب اس کے لیے تو وہ چیز بک گئی، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا کہ اس بچوں کو اس نے حرام کھلایا. حرام کی وجہ سے گھر میں بیماریاں، برکت کا نہ ہونا، جھگڑے ہونا، فتنہ. تو دیکھو آپ کی زندگی میں کاروبار کا رول ہے نا بڑا. تو اس لیے کاروبار میں آپ دیانتداری کیا کریں. کوئی بھی چیز آپ اگر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک کر کے دیں. اگر ٹھیک نہیں کر کے دیتے تو جو لینے والا اس کو بتائیں اس میں یہ فالٹ ہے، تاکہ اس کو کوئی دھوکہ نہ ہو. ایک جو کاروبار میں ڈیلر ہے نا، وہ ان کو یہ اس باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور دیانتدار جو تاجر ہے نا، قیامت کے دن وہ انبیاء اور صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یعنی اس کا اتنا مرتبہ بڑھ جاتا ہے جو سچی اور
صحیح تجارت کرتا ہے وہ قیامت کے دن ان کا جو حشر ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. اب یہ عظیم گروہ ہے انسانوں کے, عظیم گروہ ہے. نبی کتنا عظیم گروہ ہے, لشکر یا گروہ یا نا لشکر گروپ. صدیقین یہ بھی بڑے عظیم ہیں, شہید یہ بھی بڑے عظیم لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان کا اکٹھا ہونا. اب ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بلند درجہ عطا کرے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم کی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں, اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں. اب ہوتا کہ اگر آپ کسی دکاندار کے پاس گئے, دکان والے کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ یہ چیز میں بھیجنا چاہتا ہوں, وزن والی چیز ہے, تو وہ اس وزن میں کمی کر کے آپ سے لیتا ہے اور آپ کو اسے پیسے کم دیتا ہے. لیکن جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے اس میں بھی ایک کمی کرتا ہے, نہیں آپ سے جو لیتا ہے اس میں زیادتی حصے کے ساتھ لیتا ہے کہ اس کو جو زیادہ چیز مل رہی ہے, پیسے تھوڑے دے رہا ہے. لیکن آپ سے جو چیز آپ کو دیتا ہے اس میں کمی کر کے دیتا ہے, پیسے زیادہ لیتا ہے, تو یہ بھی گناہ ہے, جرم ہے. تو اس سے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے قرآن میں کہ ان کے لیے تباہی ہے, ان کے لیے ویل ہے. علماء نے, بعض علماء نے کہا کہ جہنم میں ویل ایک وادی کا نام ہے. جہنم بہت ساری وادیاں ہیں, اس ایک وادی کا نام ویل ہے. اس وادی کے گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اس وادی میں اگر پتھر گرایا جائے تو وہ 40 برس کے بعد, 40 سال کے بعد وہ پتھر زمین اس کے اندر گرے گا, اتنی وہ نیچے ہے. یہ ہے ویل. تو یہ لوگ اس میں جائیں گے جہنم میں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے لیے ایک قسم کی وعید ہے, یعنی ان کے لیے وارننگ ہے کہ جو شخص ایسے کام کرتے ہیں نا وہ خیال کریں, ان کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی, دنیا میں برکت ختم ہو جائے گی, نقصان ہوں گے. ہم بھی اب بھی ہم دعا کرتے ہیں, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بےمانی سے ہمیں محفوظ رکھے. انسان غلطی ہو جاتی ہے, لیکن اگر کسی سے ہو بھی جائے تو توبہ کر لے. آگے ہی کہ پیج نمبر 73 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص کاروبار میں دھوکہ دی سے کام لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے مطلب ہم مسلمان کے گروہ میں سے نہیں ہے. اب دیکھو کتنی بڑی وارننگ ہے اس کے لیے. نبی نے ان کو مسلمانوں کے گروہ سے خارج کر دیا کہ وہ ہم مسلمانوں میں شامل ہی نہیں ہے. آگے کہتا ہے کہ جو پہلا دور تھا, ابتدائی دور میں سارے دور دراز علاقوں تک اسلام کی اشاعت مسلمان تاجروں کی دیانتداری سے کے ذریعے ہوئی تھی. جو مسلمان بڑے بڑے تاجر تھے نا, وہ دور دور تک گئے تھے, اسلام کی تبلیغ کی انہوں نے, اور اپنی تجارت کے ذریعے ان کو ثابت کر کے دکھایا کہ ہم مسلمان کاروبار میں دیانتدار ہوتے ہیں, ہم ایمان اور ہم یقین اور ہم جو دوسروں کے لین دین میں سچے ہوتے ہیں. آج کل ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہندو کے دکان سے چیزیں لے رہے ہیں, مسلمان کے دکان سے نہیں لے رہے. کہتے ہیں کہ ہندو وہ دیانتدار ہے, سچی, ہم سے وہ دھوکہ نہیں کرے گا, وہ چیز اچھی دے گا, لیکن جو مسلمان ہے وہ چیز 2 نمبر دے گا اور وہ خراب کر دے گا یا وہ بےمانی کرے گا. آج کل ہمارا یہ لوگوں میں اسٹیٹس ہو گیا ہے مسلمانوں کا, اپنی اس بددیانتی کی وجہ سے, لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور دھوکہ کرنے کی وجہ سے ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے. مسلمانوں کو لوگ ایماندار نہیں سمجھتے, ہندوؤں کو سمجھتے, کیونکہ وہ ایمانداری کرتے ہیں. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ہر بات میں دیانتداری کریں, چاہے کاروبار ہو, چاہے ملازمت ہو, چاہے اور کوئی کام ہو, دیانتداری کریں, سچائی کے ساتھ کام کریں. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مثال اگر ایک دکاندار ہے, مثال آپ سمجھو وہ مسلمان ہے اور دوسرا دکاندار ہے وہ ہندو ہے. اب جو مسلمان ہے وہ ایک چیز 5 روپے میں بیچتا ہے, لیکن وہ چیز کیا ہے, خراب ہے, 2 نمبر ہے. اور وہ جو ہندو ہے وہ سیم چیز 6 روپے میں بیچتا ہے, لیکن وہ چیز جینین ہے, اصل چیز ہے, 2 نمبر نہیں ہے. لوگ پھر بھی ہندو کے پاس زیادہ جاتے ہیں, مسلمان کے پاس نہیں آتے, اس لیے کہ اگرچہ اس کی چیز سستی بکتی ہے لیکن پھر بھی نہیں آتے, کیونکہ اس کی چیز 2 نمبر ہے اور اس کی چیز پیور ہے.
تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ بےمانی کرنے سے چیز کم بکتی ہے، روزی میں برکت نہیں ہوتی، نفع کم ہوتا ہے، سچائی کرنے سے نفع زیادہ ہوتا ہے، چیزیں زیادہ بکتی ہیں، شہرت ہوتی ہے اور اس کا معیار زیادہ ہوتا ہے، لوگوں میں ان کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، لوگ ان سے چیزیں زیادہ خریدتے ہیں جو ایمانداری کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حدیث ہے نہیں، جو شخص دیانتدار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، لا ایمان لمن لا ایمان لہ، اس کا مطلب کیا؟ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان تو ہے لیکن اس کا ایمان پرفیکٹ نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے اس کا ایمان۔ وجہ یہ کہ اس کے پاس خیانت ہے، اس کے پاس امانت نہیں ہے، اس لیے جب تک امانت نہیں ہوگی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا خلاصہ کاروبار میں دیانت کا۔ اب اس کے سوال اور جواب آپ خود بھی نکال سکتے ہو، لیکن پھر بھی میں نے انڈر لائن کی ہے، وہ آپ کو میں سینڈ کرتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ سوال نمبر 1 یہ انڈر لائن کیا گیا، اور سوال نمبر 2 یہ میں آپ کو انڈر لائن کرتا ہوں۔ سوال نمبر 4 یہ آپ کو میں انڈر لائن کرتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں اس میں گروپ میں، آپ اس میں دیکھ لینا۔ اب آپ کو اس پوری ٹاپک کو ریڈ کرنا ہے، عربک چاہے ہو، چاہے ترجمہ ہو، چاہے اردو ہو، یہ پورا آپ کو پڑھنا ہے، اس ٹاپک کو ریڈنگ کرنی ہے، پھر آپ کو ان کے سوال اور جواب بھی شیئر کرنے ہیں، اور یہ خلاصہ بھی آپ کو شیئر کرنا ہے، اور یہ ایکسرسائز آپ کو حل کرنی ہے، فل ان دی بلینکس اپنے ذہن سے سوچ لو۔ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ حل کرنا آسان ہو جائے گا کہ مثال کے طور پر اس وقت دنیا میں جتنی ترقی نظر آ رہی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ کاروبار کا۔ تو اس طرح یہ آپ کو حل کرنی ہے، ایم سی کیو بھی حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے یہ، لیکن یہ فیئر نہیں کرنا، اور رانگ اور رائٹ یہ صحیح اور غلط ہے، یہ بھی آپ کو حل کرنی ہے۔ ایسے صرف آپ نے سن لیا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ شام کو آپ جیسے ادھر پریپ کرتے ہو نا، ادھر بھی گھر میں پریپ کیا کرو، اس میں یہ ایکسرسائز حل کیا کر لیا کرو۔ یہ آپ کی ٹاپک پوری ہو گئی۔ اب آخر میں آپ سے 1 بائی 1 کوشچن پوچھتا ہوں، کوئی سوال ہو تو آپ بتا لینا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو ریکارڈنگ پورا کرتا ہوں۔